اللہ تعالیٰ کا جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر فوراً سے فرشتہ ڈیلے نہیں کرتا. لا یؤخر ساعہ، ایک سیکنڈ کا بھی ڈیلے نہیں آتا. سو ڈو ناٹ ڈیلے. اور اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفرت ذنوبہ وان کان قد فر من زحف، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چاہے کہ وہ جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو. اس سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ جنگ سے پیٹ پھیر کے کیوں نہ بھاگا ہو. And how many seconds does it take? Astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Maximum 4 to 5 seconds. 4 to 5 seconds. اور سید الاستغفار جو کہ ہم صبح اور شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو شخص صبح پڑھ لیتا ہے اسے، شام تک اگر وہ مر جائے اس کو جنت میں سیدھا، بغیر یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، جنتی ہوتا ہے وہ. اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے، وہ صبح تک سے پہلے مر جائے، سیدھا جنت میں انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے بہانے دیے ہوئے ہیں کہ آنے والے تو بنو، تمہارے لیے میں نے دروازے کھول کے رکھے ہیں. اللہ کے بندو تم کہاں پھیر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کن گمراہی میں ہو؟ نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا ہے کہ اے میرے نبی اپنے بندوں کو بتا دیں، یعنی میرے بندوں کو بتا دیں اننی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت غفور ہوں اور بہت رحیم ہوں. قرآن میں بار بار اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ میں تو چاہتا ہوں، میں تو محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. ویحب المتطہرین، اور میں پاک صاف لوگوں سے محبت کرتا ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَن لَا ذَنْبَ لَهُ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی it is as if you never sinned in your whole life. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا، بچے مر رہے ہیں، بکریاں بھیڑ جو ویجیٹیشن ہے اگ نہیں رہی، لوگ ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں. تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش برسائے، بہت برے حالات ہیں، کہاں جائیں گے ہم. موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی قوموں کو اٹھا کیا، باہر کھلے میدان میں آئے اور ایک یعنی جیسے ہم دعا استغاثہ صلاۃ الاستغاثہ کرتے ہیں، ایک دعا کی اپنے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب، بچے تیرے سامنے ہیں، بکریاں جانور تیرے سامنے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، ہر بندہ تیرے سامنے ہے، اور ہم تیرے سے دعا کریں یا رب بارش برسا دے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب بات کی تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ، آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. اس کو بولیں کہ یہ یہاں سے نکل جائے، جیسے ہی نکلے گا میں بارشیں برسا دوں گا. اس کی وجہ سے بارشیں رک گئی ہیں. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ ایک گناہ گار ہے جو نکل جائے. اب وہ گناہ گار تھا اس محفل میں، اور اس نے رائٹ دیکھا اور لیفٹ دیکھا کہ کوئی نہیں نکل رہا. اینڈ ہی ریئلائز کہ اٹس می رائٹ ناؤ، اٹس می. اور سوچا نکلوں، لیکن شرم ہے کہ جب میں نکلوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ میں گناہ گار تھا. جو پچھلے 40 سال سے میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اور یہ بندہ جس کی وجہ سے ہم پہ بارش کا قطرہ نہیں برس رہا اور ہم اتنا سفر کر رہے ہیں، میرا کیا بنے گا. وہیں آنسو بہے، وہیں دل تڑپا اور ندامت اختیار کی اور کہا یا رب چھوڑ، یا رب مجھے نہ نکال، مجھے معاف کر دے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جیسے ہی آنسو کا قطرہ زمین پہ گرا، بارش کا قطرہ زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ، بندہ تو نکلا کوئی نہیں، مگر بارش یہ کیسے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اب اسی کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا within seconds. اب وہ میرا ولی ہے, اب مجھے وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے, میں نے بارشوں کو برسانا شروع کر دیا. تو موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ تیرا بندہ یہ خاص بندہ ہے کون, ہمیں بتاؤ اس کے بارے میں, ہم تاکہ ملیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ 40 سال سے میرے دن رات میرے گناہ کر رہا تھا, میری نافرمانی کر رہا تھا, میں نے اس کو تب ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے میں کیسے اس کو ایکسپوز کر دوں. سبحان اللہ. ایک اور شخص کا واقعہ آتا ہے, وہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ بہت گناہ گار, اور لوگوں کے سامنے یعنی وہ ہی واز ایکسپوزڈ, تو لوگوں نے اس کو دربدر کر دیا اور نکال دیا کہ تم ہمارے محلے میں نہیں رہو گے, تم ناپاک ہو اور نجس ہو, اور نکال دیا اس کو. جب لوگوں نے دھتکار دیا اور کوئی فیملی والوں نے چھوڑ دیا, کوئی نہ رہا, تو وہ جنگلوں میں چلا گیا اور کچھ کھانے پینے کو ڈھونڈا لیکن کچھ نہیں ملا بیکاز آف ویکنیس. تو وہ وہاں پڑا رہا حتیٰ کہ جب ویکنیس بہت زیادہ ہوئی اور تاری ہوئی تو اس نے بے بسی اس پہ تاری ہوئی, ہیوملٹی اور ذلت اور ہمبلنس اور ویکنیس اس پہ تاری ہوئی. تو کہتا ہے کہ یار اب سب نے چھوڑ دیا, میں نے تجھے راضی کیا اپنی خواہشات کو پلیز کرنے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, اب میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو مجھے سہارا دے, سنبھالے, سوائے تیرے علاوہ. یا اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اگر تیری بادشاہت میں اور تیری سلطنت میں کمی آ جائے گی مجھے معاف کرنے سے, تو میں تجھ سے کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ تیری بادشاہت میں اور سلطنت میں اور تیری قوت میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہوگی مجھے معاف کرنے سے, یا رب تو تو مجھے معاف کر دے. And he made this dua. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اس نبی کو بولا کہ میرا ایک ولی فلاں جنگل میں پڑا ہے, اس پہ جا کے اس کا کفن و دفن کا بندوبست کرو, اس پہ جنازہ پڑھو, اور جو شخص تمہاری قوم سے جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. لوگ اٹھے, لوگ تیار ہوئے, گئے جنازہ پڑھنے کے لیے, اور جب دیکھا کہ وہی گناہ گار, تو اس نبی نے پوچھا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ ہمبل تھا, یہ ویک ہو گیا تھا, اور اس نے مجھ سے اس طرح سے پکارا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ لوگ ہیں جو نہیں چھوڑتے, یہ لوگ ہیں جو معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے راضی ہے. آپ سبحان اللہ, let me share another story with you, a story of a highway robber. Tonight is the night of stories. وہ بہت نوٹوریس اور بہت بڑا ہائی وے رابر تھا عرب کا, حتیٰ کہ اتنا زیادہ کہ قافلے اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنا روٹ چینج کر لیتے تھے, and they would take a different route or sleep before that area, یعنی spend their night without crossing that area at night, اور تاکہ دن میں اسے کراس کریں تاکہ ہمیں لوٹ نہ سکے وہ. اور وہ ایک عورت کے ساتھ عشق میں مبتلا تھا, اور جب ایک رات وہ دیوار کو پھلانگنے لگا اور اس عورت کے پاس جانے لگا تو ساتھ ایک گھر سے ایک خاتون, یعنی ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, خاتون تھی یا مرد تھا, وہ قیام اللیل کر رہے تھے, اور وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اس نے وہ آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی, ان جو ساتھ والے گھر کا شخص تھا. اور آیات میں آیا کہ علم یا للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا لوگوں پہ اب وقت آ نہیں گیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے, ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے. کتنا ٹائم اور لگے گا؟ تو جب اس شخص نے, اس چور نے اور ڈکیٹ نے یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, and the truth sank in his heart. اور اس نے کہا کہ بلا یا رب قد آن, یا رب وہ آ گیا وہ وقت. اور اس نے اس کو چھوڑا اور گیا اور چینج کر کے نیک لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھا, اور لوگ کچھ آ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے پوچھا کہ میں آ کے بیٹھ سکتا ہوں, and they were travelers as well. تو جا کے بیٹھ گیا, and what was their subject, what was their topic? وہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم سفر کنٹینیو کریں یا اپنا راؤٹ چینج کریں, بیکاز وہ فیمس جو رابر تھا وہ آ کے ہمارے مال کو نہ لوٹ لے. تو اس نے سوچا کہ میں اتنا
کیوس پھیلایا ہوا میں اتنا شریر ہوں, میں اتنا برا ہو چکا ہوں کہ میری وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں. تو اس نے سچی توبہ کی اور رویا. And he became one of the greatest alim of this ummah, and his name is Fuzail ibn Ayaz rahimahullah.